مفتی صاحب چائے ہمارے نبی کے دور میں نہیں تھی، اور جو چیز ہمارے نبی کے دور میں نہ ہو بعد میں اس کو کرنا تو بدعت ہے۔ دیکھیے یہ بات صحیح ہے کہ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں جو کام نہیں ہوئے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس کام کو نہیں کیا یا آپ کے دور میں وہ کام نہیں ہوا اور حضور نے اس کام کو پسند نہیں کیا، تو اس کے بعد حضور کے بعد جو کام کیا جائے وہ بدعت ہے۔ یہ حدیث تو صحیح ہے، لیکن وہ یہ ہے نا کہ اگر آپ اس کو صحیح سے سمجھ لیتے تو آپ کے ذہن میں سوال ہی نہیں آتا۔ وہ کام جو دین ہو یا دین سمجھ کر، حضور کے بعد کوئی انسان دین سمجھ کر کسی کام کو کرنے لگے، وہ بدعت ہوگا نا۔ بھئی چائے کو کون دین سمجھ کر پیتا ہے کہ بھئی دین ہے اور بڑا ثواب ملے گا یا یہ واجب کے درجے میں ہے یا سنت یا مستحب ہے، کوئی سمجھ کے پیتا ہے؟ وہ تو بس چسکی مارتا ہے مزے لینے کے لیے کہ یار ہمیں بڑی راحت مل جائے گی، چائے پینے سے ہماری سردی جو ہوگی ختم ہو جائے گی، تو وہ تو یہ سمجھ کے پی رہا ہے۔ دین سمجھ کے آج تک کسی نے چائے پی؟ تو ایسے تو بہت سارے کام ہیں جو گھر بن رہے ہیں، آج موبائل ویڈیو بن رہی ہے، یہ یوٹیوب نہیں تھا نبی کے دور میں، تو ایسے تو یہ دین نہیں ہے، یا چائے پینا یہ دین نہیں ہے، یا کوئی دین سمجھ کر نہیں پیتا ہے۔ کوئی ایسا کام جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، حضور کے دور میں نہ ہوا ہو، حضور کے زمانے کے بعد کسی ایسے کام کو کرنا جو دین میں نہیں ہے اور اس کو دین سمجھ کر کرنا کہ یہ دین ہے، یہی ضروری ہے، وہ بدعت ہوتا ہے۔ اور پھر اس میں بدعت کی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت حسنہ، ایک بدعت سیئہ۔ بدعت حسنہ اس بدعت کو کہتے ہیں جو اچھے کام کو رواج دیا جائے، اچھا کام کیا جائے، ثواب والا، فائدے والا۔ بدعت سیئہ وہ ہے جو برے کام کو ایجاد کر دیا جائے، جس کے ذریعے سے برے کام کیے جائیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان نے کوئی اچھے کام کرنے کو رواج دیا اور سارے لوگ اس اچھے کام کو کرنے لگے، نیکی کے کام کو کرنے لگے، تو جتنا ثواب ان کام کرنے والوں کو ملے گا اتنا ہی ثواب اس نیکی کو ایجاد کرنے والے کو بھی ملے گا۔ اسی طرح سے اگر کسی نے برائی کو ایجاد کر دیا، عذاب، جتنی سزا، جتنا گناہ برائی کرنے والوں کو ملے گا اتنا ہی اس برائی کے کام کو ایجاد کرنے والا بھی اتنا ہی سخت گناہگار ہوگا، ویسے ہی سزاوار ہوگا۔ تو اچھے کام کو، لیکن دین اور اسلام میں جو دین اور اسلام مکمل ہے، اس میں کسی طرح کی تحریف کرنا، آگے پیچھے کرنا، کم زیادہ کرنا، یہ جائز نہیں ہے۔ یعنی کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو فرض تھے، رکعت میں 2 مرتبہ سجدہ کرنا فرض ہے، اب کوئی 3 مرتبہ کر لے۔ تو جو اللہ نے سنت اور واجب و فرض کر دیا اس سے آپ آگے پیچھے نہیں نکل سکتے، وہ تو مکمل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ اللہ نے تو دین کو مکمل کر دیا۔ ثواب والے، فضائل والے کسی کام کی بات اگر کوئی انسان کر رہا ہے، اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا، اس کو بدعت حسنہ کہا جائے گا۔ تو بہرحال چائے کوئی دین سمجھ کر نہیں پیتا ہے۔ اور ویسے ہاں یہ بات ہے کہ چائے کے زیادہ استعمال کرنے سے پرابلم ہوتی ہے، زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھو کوئی بھی چیز ہے نا، لمٹ سے زیادہ انسان کرے گا اور اس کا جو مادہ ہے اور جو اس کے اندر جو کیپیسٹی ہے اس سے آگے بڑھ جائے گا تو انسان کو نقصان ہوگا۔ کھانے کی بھوک 2 روٹی کی ہو، کوئی 4 کھا لے بیمار بن جائے گا، وہ کہے یار ہم نے تو روٹی کھائی ہے۔ کوئی دوا ڈاکٹر بتائے کہ ایک دن میں 3 وقت دوا کھانا ہے اور یہ 3 خوراکیں 3 ٹائم کی ہیں، وہ انسان ایک ہی ٹائم میں کھا لے تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے کہ ریئیکشن کرے گا۔ اسی طرح سے اگر بہت زیادہ انسان چائے پی رہا ہے، کسی کی عادت میں آ گیا میں ہوں بہت زیادہ چائے پیتا ہوں، یعنی کہ بہت زیادہ نہیں لیکن زیادہ چائے پیتا ہوں، اس لیے کیونکہ بہت زیادہ جاگنا رہتا ہے، باہر رہنا ہوتا ہے تو چائے پی لیتا ہوں۔ لیکن اب میں بہت زیادہ پینے لگوں کہ میری عادت ہے 5 بار چائے پینے کی، میں 10 بار ایک دم پی لوں، تو پیٹ ہمارا نہیں ہضم کر پائے گا نا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پیٹ تمام بیماریوں کا مرکز ہے۔ انڈے کوئی انسان 4 کھانے کی عادت ہے، 10 کھا لے تو ظاہر سی بات ہے اس کو ریئیکشن ہو جائے گا۔ تو کسی بھی کام کو لمٹ میں کرنا چاہیے، انلمیٹیڈ کسی کام کو نہیں کرنا چاہیے، جو ہماری کیپیسٹی ہے نا اس کیپیسٹی کے حساب سے کرنا چاہیے۔ بہرحال چائے جو ہے جو سردی میں تو کچھ مفید ہے لیکن لمٹ بھر، یہ نہیں کہ بہت زیادہ انسان پیے، لیکن اس کو یہ سمجھنا کہ وہ انگریزوں کی ایجاد کرتا ہے تو دین اسلام میں منع کر دی گئی، حرام کر دی گئی، تو اس کام کو، چائے کو کوئی دین سمجھ کر نہیں پیتا ہے بلکہ ایسے ہی مزے اور چسکی لے کے پیتا ہے، صرف مزے لینے کے لیے اور اندر ایک تراوٹ اور ایک راحت سی پانے کے لیے تو انسان پی سکتا ہے۔ بہت زیادہ چائے پینے سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے، ہر کام کو لمٹ میں کرنا